ڈائلاگ کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، پچھلے سال بھی ہوئی تھی، اب بھی ہو رہی ہیں، حکومت نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی ہو پائے گا ڈائلاگ؟ کیا ان چیزوں کو اس طرح سے ڈیل کیا جا سکے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کسی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، یا یہ سب دیوانے کا خواب ہی ہے؟ نہیں جی، مجھے تحریک انصاف اور حکومت ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے. ہاں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے کہ اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور اس میں شامل تحریک انصاف کے کچھ لوگ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، لیکن اکیلی تحریک انصاف مجھے حکومت کے ساتھ بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور کیا کسی مذاکراتی عمل کے نتیجے میں اس وقت کوئی حل نکل سکتا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ، آج کی تاریخ میں مجھے ویسا جو سیاسی گراؤنڈ ہے وہ ویسا نظر نہیں آ رہا کہ اس پہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. تو مجھے کوئی بامانی مذاکرات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. باقی دونوں سائیڈز اس چیز کے اوپر بضد رہیں گی کہ جی ہم بھی مذاکرات چاہتے ہیں، ہم بھی سیاسی عمل کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے حلقوں میں اچکزئی صاحب جو ہیں ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے لیے اس سسٹم کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو موجودہ حکمران ہیں ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کا یہ تاثر ہے کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے. تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مذاکرات ہوتے تو رہیں گے، لیکن کوئی بامانی مذاکرات جن کے نتیجے میں کوئی سیٹلمنٹ ہو وہ مجھے ہوتی ہوئی فی الحال نظر نہیں آ رہی. منصور علی خان صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ میرے خیال میں اس کا جو بیسکلی جو فیس ہے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، وہ اتنے ویک پلیئرز ہیں اس پورے ایکویشن کے اندر کہ آپ ان کو فیس کا ایک عہدہ تو دے سکتے ہیں یا رتبہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ڈیسیجن میکرز ہیں یا وہ عمران خان صاحب کو جا کے قائل کر لیں گے، میرے خیال میں تو جب یہ دونوں لوگ عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے تو عمران خان صاحب ان کو قائل کر لیں گے، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو بوتھ. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرے خیال میں دس از اونلی گوئنگ ٹو بی بٹوین عمران خان اینڈ دا پریزنٹ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ. یہ آپس میں پلیئرز ہیں جنہوں نے بیسکلی بیٹھ کے سیٹل کرنا ہے، یا جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب 5 لوگ جو ہیں وہ اگر مل جائیں اور آپس میں بات چیت کر لیں تو بہت سی چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں. اور میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات میں وزن ہے کہ واقعی اگر یہ 5 افراد جو ہیں وہ کسی طرح مل پائیں، ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور کسی طرح بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ جناب ہم اگلا پولیٹیکل جو کورس ہے وہ کیا ہوگا، بہت سی چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. میرے خیال میں تو اتنے بڑا پازیٹیو وہ امیج آ سکتا ہے، لیکن بڑی امپاسبل قسم کی بات لگتی ہے کہ کبھی یہ 5 افراد جو ہیں وہ اکٹھے کمرے کے اندر بیٹھیں گے. غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ ایسا ہی ہے جیسے نظر آ رہا ہے، یا کچھ ایسا ہے جو اس وقت ظاہر نہیں ہو رہا؟ اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ بیٹھ سکتے ہیں جی، بالکل ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنا چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے. تحریک انصاف خود سامنے آنے کو تیار نہیں ہے، وہ صرف دیکھ رہی ہے کہ جی ہم دوسروں کا کندھا استعمال کر کے، دوسروں کا پلیٹ فارم استعمال کر کے دیکھیں کہ حکومت ہمیں دیتی کیا ہے. لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کوئی براہ راست تو سٹیک نہیں ہے. سٹیک تو پی ٹی آئی کا ہے کہ ان کو عمران خان کی رہائی چاہیے. تو کیا تحریک انصاف ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے عمران خان کی رہائی حاصل کر سکے گی؟ یہ تو کم از کم مجھے ناممکن بلکہ مشکل نظر آتا ہے. مزمل ظہور وردی صاحب، بڑی ناقدانہ رائے ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں، تحریک تحفظ آئین میں سے تحریک انصاف نکال دیں تو باقی تو وہاں کچھ نہیں بچتا نا. پھر آپ نے کس سے مذاکرات کرنے ہیں؟ جب تحریک انصاف اعلامیہ جاری کر دیتی ہے کہ ہم مذاکرات کے خلاف ہیں تو تحریک تحفظ آئین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مذاکرات کے لیے. کیا تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ عمران خان نہیں ہونے دیں گے. عمران خان ایسے کسی بھی مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے. وہ ایسے کسی بھی مذاکرات کو ڈسون کریں گے جس میں وہ خود مائنس ہوں. مطلب اگر بیرسٹر گوہر حکومت سے مذاکرات کریں گے تو یہ عمران خان کو تو قابل قبول نہیں ہوگا، علیمہ خان کو قابل قبول نہیں ہوگا. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف عمران خان کے اور حکومت کے درمیان کوئی ایسے مذاکرات ہوں جس کے نتیجے میں کوئی پولیٹیکل ٹروس ہو جائے، جس کے نتیجے میں کوئی سیاسی امن ہو سکے. مجھے نہیں لگتا. حکومت نے آہستہ آہستہ اپنی گرفت نظام پر اتنی مضبوط کر لی ہے کہ اب تحریک انصاف اس نظام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. جب تحریک انصاف اس نظام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر اس سے مذاکرات کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی. مریم ایمن صاحب، آپ اس کو اسی نظر سے دیکھیں گی یا آپ کا تجزیہ مختلف ہے؟ مجھے تو اس دفعہ جو یہ مذاکرات ہیں جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی ہے، اس کے علاوہ اچکزئی صاحب جو تحریک انصاف کے بہاف پہ مذاکرات کریں گے، ادھر سے حکومت نے بھی جو اس پہ آمادگی دکھائی ہے، مجھے یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
اور اس میں کتنی کامیابی ہوگی, اس میں دونوں جماعت ایک دوسرے کو کیا دے سکتی ہیں. مقتدرہ بھی اس پروسیس میں بالواسطہ طور پہ شامل ہے, اس کو کنفرم کر چکے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, تو ان کی مرضی سے ہی یہ ہو رہے ہیں. لیکن یہ کدھر تک آگے بڑھیں گے, اس میں کتنی مارجن دونوں جو اطراف ایک دوسرے کو دینے پہ تیار ہوں گے. اور پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی مذاکرات کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں تو بنتی بات بھی بگڑ جایا کرتی ہے. تو ابھی بہت سارے مراحل ہیں. حسن ایوب صاحب, خبر کیا ہے یہ اس معاملے کے اوپر, اس کو کیسے اسیس کریں گے آپ؟ دیکھیں, امکان تو موجود ہے, لیکن اس امکان سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ودن تحریک انصاف جو گروپ ہیں, مزاحمتی گروپ یا مفاہمتی گروپ, ان میں سے کسی ایک نے جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا ہے. اگر تو مفاہمتی گروپ ڈومینیٹ کر جاتا ہے تو پھر مذاکرات کی جو ہے نا وہ امکانات روشن ہو جائیں گے, اور اگر مزاحمتی گروپ ڈومینیٹ کر جاتا ہے تو پھر مذاکرات نہیں ہونے, اور موجودہ صورتحال کے اندر بھی مذاکرات نہیں ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ اس حوالے سے اگر مذاکرات کے لیے صرف ایک دوسروں کی شکلیں دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتی, وہ مذاکرات کو نتیجہ خیز جو ہے وہ چاہتی ہے. حکومت نے بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ ان کو دعوت دی ہے, پرائم منسٹر کے لیول سے ان کو ویلکم کیا گیا ہے, جو یہ بات کر رہے تھے کہ مذاکرات کریں. کیا پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑا احتجاج کر پائے گی؟ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ 8 فروری کو ہم پہیہ جام ہڑتال کریں گے, بہت بڑا احتجاج ہوگا, اور ایک اسٹریٹ موومنٹ کا لہر بھی انہوں نے دوڑائی ہوئی ہے. حکومت نے جواب یہ دیا ہے کہ جس طرح کا احتجاج ہوگا اس کو روکنے کا طریقہ بھی ویسا ہی ہوگا. تو کیا کوئی موومنٹ, کوئی احتجاج نظر آتا ہے آپ سب کو؟ دیکھیں جی, تحریک انصاف کو بھی پتا ہے کہ احتجاج کریں گے تو حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن بھی ہوگا, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 2-2.5 سالوں کو آپ دیکھ لیں, جب بھی احتجاج ہوتا ہے حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے, بہت سارے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. اور تحریک انصاف کا یہ رائٹ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق وہ پرامن احتجاج کریں. اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آگے سے ان کو روکا جائے گا, ہاں اگر کوئی آئین اور قانون کو توڑے گا تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت ان کے خلاف ایکشن بھی لے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سہیل آفریدی کے حوالے سے ذہن میں خاکہ بنا ہوا تھا یا جو نقشہ بنا ہوا تھا, یہ سمجھ رہے تھے کہ سہیل آفریدی آئے گا, اور پچھلے سال ہی 26 نومبر کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ سیدھا آ کے ڈی چوک سے ٹکر مارے گا. اور میں نے اس وقت بھی یہ عرض کیا تھا کہ سہیل آفریدی ڈی چوک نہیں آ رہے, وہ ایسا نہیں کریں گے, وہ سیاست کریں گے. اس وقت جو احتجاج ہے وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت جو احتجاج کے بجائے سہیل آفریدی کی سیاست ہے وہ حکومت کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے. وہ جگہ جگہ بھی جا رہے ہیں, اب انہوں نے کراچی جانے کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی, اس سے پہلے وہ لاہور بھی گئے ہیں. پھر جس طریقے سے وہ سیاسی طور پہ چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں, میرے خیال میں وہ حکومت کے لیے بڑا سرپرائز ہے. باقی احتجاج اگر کوئی بڑا ہوتا ہے تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ مارچ اپریل کے مہینے کے بعد صورتحال واضح ہوگی. منصور علی خان صاحب, کیا ایسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے, یا کچھ ایسا ہے جس کی خبر کسی کو نہیں ہے اور آپ کو اس کی انفارمیشن ہے؟ مجھے صرف جس چیز کا جو شک ہے نا وہ ہے فٹیگ فیکٹر کا, یعنی کہ تھکاوٹ کا, کارکن کی تھکاوٹ کا. کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے ان کو بلایا گیا. سہیل آفریدی صاحب جب ابھی لاہور آئے تھے تو فرینکلی اسپیکنگ بہت ہی مطلب مایوس کن قسم کا شو جو ہے وہ لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ارینج کیا تھا. لوکل لیڈرشپ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی, یا تو کچھ انڈر گراؤنڈ ہے, یا کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے, یا وہ جیل میں ہے. پنجاب کے اندر تو یہ صورتحال ہے. سو پنجاب کے اندر کون ان کو موبلائز کرے گا, ان کارکنوں کو کون لے کے وہاں پہ اسلام آباد کی طرف جائے گا, دیٹس اے بگ کویسچن مارک. ہاں, پشاور کے اندر جو بھی مطلب یہ ریلا آئے گا عوام کا, یا جو بھی جو لانگ مارچ ہوگا, جلد سے جلوس ہوں گے, وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ ڈیپینڈ کریں گے کے پی سے.